کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا، میرے اہل بیت ہی ذریعہ نجات ہیں۔ جو کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات ہوگا، لہذا ترجمہ اگر ہی کیا جائے تو یہی ہوگا نا، اہل بیت ہی ذریعہ نجات ہے۔ تو کیا خاتم الانبیاء ذریعہ نجات نہیں ہے؟ خاتم الانبیاء ذریعہ نجات ہے تو بھی آنا چاہیے، اہل بیت بھی خاتم الانبیاء بھی، توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت بھی خاتم الانبیاء بھی، مگر بھی ترجمہ نہیں آئے گا ایسے کہ مزاج کفر بنے گا۔ مزاج اسلام ہے ہی آنا، اہل بیت ہی ذریعہ نجات ہے۔ تو پیغمبر تو الگ ہو گئے، عقیدے کی بنیاد پر پیغمبر ذریعہ نجات ہیں تو بھی آنا چاہیے، مگر بھی نہیں آئے گا، ہی آئے گا۔ مسئلہ کیسے حل ہو؟ آئیے آپ اس دور میں جائیے جس دور میں طوفان نوح آیا تھا، جس دور میں طوفان نوح آیا تھا۔ اگر کوئی اس دور میں نوح کو تلاش کرے تو نوح کہاں ملیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی نوح کو تلاش کرے تو جناب نوح کہاں ملیں گے؟ پہاڑ کی چوٹی پر ملیں گے، میدان میں ملیں گے، بیابان میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے تو اسی کشتی میں جس کو نوح نے بنایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ بھی ملیں گے تو اسی کشتی میں ملیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث اور مال مجلس تک پہنچنے کے لیے حضور نے خیبر کے موقع پر فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ۔ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا۔ عربی میں شاید دنیا کی ہر زبان میں یہ قانون ہو، عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک منطوق کہلاتا ہے، ایک مفہوم۔ لفظ جو بولا جائے اس سے جو سمجھ میں آئے اس کو منطوق کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ جو آتا ہے اسے مفہوم کہتے ہیں، اسے مفہوم کہتے ہیں۔ بیٹا اگر کوئی عالم دین آئے تو عزت سے بٹھانا، یہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، تو اس کا منطوق کیا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، مفہوم کیا ہے کہ اگر عالم دین نہ ہو تو عزت دینے کی ضرورت نہیں، توجہ چاہیے، عالم دین آئے تو عزت دینا، یہ ہے منطوق۔ مفہوم اس کا اپوزٹ ہے، اگر عالم دین نہ ہو تو عزت دینا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہاں آپ منطوق میں پڑھ رہا ہوں، مفہوم آپ تصور کرتے جائیے گا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، منطوق یہ ہے کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، مفہوم یہ ہے کہ آج تک اسے دیا گیا تو عزیزان گرامی ترجمہ ہی کروں یا بھی لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد ہی کو دیا جائے گا، کرار ہی کو دیا جائے گا، غیر فرار ہی کو دیا جائے گا، اللہ کو دوست رکھنے والے ہی کو دیا جائے
الکرار۔ رایا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں رایا علم کو کہتے ہیں، عربی میں لغوتی الرایا، رایا علم کو کہتے ہیں، علم اسے دیا جائے۔ تو خیبر میں جو علم دیا گیا رسول اللہ نے دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ سنت نبی ہے علم، سنت نبی ہے علم۔ اب علم کو بدعت نہ کہنا ورنہ سنت نبی تک بات جائے گی۔ ہاں، لہذا یہ علم جو ہے بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، احد صغرا میں بھی تھا، احد کبریٰ میں بھی تھا، حنین میں بھی تھا، خندق میں بھی تھا، خیبر میں بھی تھا۔ کہاں؟ ہاں بھائی علم تو ہے، علم سنت نبی ہے، سیرت نبی ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم تو علم کے بدعت ہونے کے منکر نہیں ہیں، ہم اس کے منکر ہیں کہ جو جس طریقے کا علم پیغمبر نے بنایا تھا ویسا آپ نہیں بناتے۔ ہم نے پوچھا کیسا؟ کہ پیغمبر نے جو علم بنایا تھا اس میں پنجہ نہیں تھا، اس میں پنجہ نہیں تھا، بغیر پنجے کے علم تھا۔ ہاں، آپ نے جھنڈا دیکھا ہے؟ ہندوستان کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا کا اس طریقے کا پیغمبر نے بنایا۔ ہاں، جھنڈوں کا پنجہ نہیں ہوتا ہے، کہ اس طریقے کا بنایا تھا۔ آپ بھی اس طریقے کا بنائیے تو ہم احترام کریں گے۔ آپ پنجہ کہاں سے لاتا ہے؟ اوپر میں تو پنجہ نہیں لگایا تھا۔ ہم نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، بدر میں پنجہ نہیں تھے، یہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ احد میں پنجہ نہیں تھا، یہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ خندق میں پنجہ نہیں تھا، یہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ مگر یہ بغیر پنجہ کے علم چلتے چلتے خیبر میں جو آیا تو پنجہ آ گیا۔ کہا کہاں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا پیغمبر نے علم کے ساتھ ساتھ 5 نشانیاں دی تھی، 5 نشانیاں۔ اُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، رجل ایک نشانی، کرار دوسری نشانی، غیر فرار تیسری نشانی، یحب اللہ چوتھی نشانی، وہ یحبہ اللہ 5ویں نشانی۔ 5 نشانیوں کی نشانی پر ہم پنجہ لگاتے ہیں کہ علی جو خیبر میں علم لے کے گئے تھے پیغمبر نے 5 نشانیاں دی تھی، اور 5 نشانیوں کی محاذات کے لیے ہم پنجہ لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو یہ علی کا پنجہ ہے جس نے خیبر میں مرحب کو ختم کیا۔ دنیا والے صہیونزم کے سامنے، یہودیت کے سامنے علی کے پنجے کا تذکرہ ہے، مگر افسوس جب مقابلہ ہوتا ہے ان سے کہ جن سے علی خیبر میں لڑے تھے، توجہ چاہتا۔ میں عراق میں تھا جس زمانے میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع موشی دیان تھے۔ اس شخص نے عربی میں جو کامیابی حاصل کرنے کے بعد، عربوں کو مار پیٹنے کے بعد، ان کی زمین پر قابض ہونے کے بعد، پھر اس بیت المقدس پر قابض ہونے کے بعد جو تقریر ریڈیو سے نشر کی ہے، اس کے چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ موشی دیان کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1300 سال بعد خیبر کا بدلہ مسلمانوں سے لیا۔ خیبر کا بدلہ مسلمانوں سے لیا۔ مسلمان اس پر خاموش ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خیبر مسلمانوں نے فتح کیا ہوتا تو موشی دیان کا کہنا صحیح تھا، خیبر کو تو